اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک میں 1442 ہجری میں اور مئی 2021 میں یہ چھٹا پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کی حقیقتیں کیا ہیں۔ پچھلے 5 پروگراموں کا خلاصہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس پہ مزید آگے بڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلمہ الوہیت و رسالت میں، کلمہ توحید میں، جو اللہ کا نام ہے اور جو محمد کا نام ہے، اس پہ پھر غور فرمائیں کہ لفظ اللہ تیسرے حرف پہ شد ہے اور لفظ محمد تیسرے حرف پر شد ہے۔ ادھر سے لام پر شد ہے، ادھر سے میم پر شد ہے۔ اب قرآن پاک کے حوالے سے ایک اہم بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو محض لفظی ترجموں سے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن پاک کا حصہ ہیں اور صدیوں میں، اس 14-15 صدیاں اب تو ہونے کو آئیں، علماء کرام نے ان کا ترجمہ نہیں لکھا آج تک قرآن پاک میں۔ اس کی حکمتیں ہیں، اس میں وہ بہت سے علماء کرام نے حکمتوں کو الگ سے بیان کیا ہے، لیکن آپ کوئی بھی ترجمہ کھول کے دیکھ لیں۔ اس وقت الحمدللہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امام اہل سنت و جماعت کا ترجمہ کنز الایمان پڑا ہوا ہے، اس میں بھی الف لام میم کا ترجمہ نہیں لکھا گیا۔ یہ حروف مقطعات میں سے ایک ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ یا تو حمد کی صورت ہیں یا یہ نعت کی صورت ہے، اور بہت سی جگہوں پہ یہ دونوں ہی باتیں محسوس ہوتی ہیں کہ ایک ہی حروف مقطعات میں حمد بھی بیان کر دی گئی ہے اور نعت بھی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کلمہ اس کا ثبوت ہے کہ کلمے کا پہلا حصہ حمد ہے اور کلمے کا دوسرا حصہ نعت ہے، اور بات مکمل کہاں پہ ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ مکمل ہوتی ہے، یعنی بات مکمل ہی نعت مصطفیٰ پہ ہوتی ہے، الوہیت پہ تو مکمل ہی نہیں ہوئی، ورنہ کلمہ کو لا الہ الا اللہ پہ مکمل کر دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا، لیکن اللہ نے الوہیت کی شان کو بھی یہاں نہ یعنی مکمل فرمایا، بلکہ بات کہاں مکمل فرمائی؟ محمد الرسول اللہ پہ مکمل فرمائی۔ تو اب عبادت کو انشاءاللہ مزید زیر بحث لائیں گے، فی الوقت آپ اس نقطے کو سنیں کہ چھٹے پروگرام میں آپ یوں نسبت دیکھیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے تیسرے حرف پہ شد ہوئی، اور محمد کے تیسرے حرف میم پہ شد ہوئی، تو اللہ کے حرف لام پہ شد ہوئی اور محمد کے حرف میم پہ شد ہوئی۔ تو اب سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت اور سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی ہی آیت ہے اس کا آغاز الف لام میم سے فرمایا گیا۔ یہ وہ حروف مقطعات ہیں جو حقیر کلمہ طیبہ کی نسبت سے یہاں ایک تشریح و تعویل محبت والوں کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ ترجمہ حقیر نہیں لکھے گا، لیکن جو تشریح و تعویل سمجھ آتی ہے وہ محبت والوں کو ضرور سنائے گا، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ بالیقین اللہ اور رسول ہی اصل تعویل جانتے ہیں۔ لیکن لام پہ شد ہونا، اللہ کے لام پہ شد ہونا اور محمد کے میم پہ شد ہونا، اور حرف الف کا ایک اور واحد کا اشارہ ہونا، اب ان سب کو آپ سورۃ البقرہ کے پہلے ہی حروف مقطعات میں سے الف لام میم کو ذرا غور کریں کہ جہاں بڑی مد آ جائے اس کو عام حرف کی نسبت 4 گنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو الف پڑھا الف،
لیکن لام کو پڑھنے کے لیے مد کی وجہ سے 4 الفوں جیسی لمبی آواز نکالیں گے، یعنی الف لام میم، اور میم کی بھی 4 حرفوں جیسی لمبی آواز نکالیں گے۔ لیکن کلمہ طیبہ سے یہاں سورہ بقرہ کے حروف مقطعات کی مناسبت اور نسبت یوں محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی شدت و قوت و طاقت و صفات والی جو شانیں ہیں وہ محمد کو عطا فرما دی ہیں، اور لام میم، اب الف ایک واحد، لیکن لام میم، یہاں پہ غور کریں کہ شد میم پہ ہے، پہلے ہی حروف مقطعات میں شد میم پہ ہے، یعنی شدت و قوت و طاقت و اختیار کا منبع و مرکز محمد رسول اللہ کی ذات کو بنا دیا گیا ہے، کیونکہ یہی الف لام میم کلمہ طیبہ کی شد کا بھی اظہار ہے، بصورت حمد بھی ہے، بصورت نعت بھی ہے، کہ وہ الف، وہ واحد لام والا یعنی اللہ، اور اس نے شدت عطا فرما دی میم پہ، یعنی میم پہ شد ہے، اور محمد کو صفات عطا فرما دی۔ اور کیسے فرما دی؟ کہ سرکار انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو چاند شک ہو جاتا ہے، اور سرکار کے لیے قرآن پاک میں جگہ 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 یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ، ہر چیز کو مسخر کر دیا گیا آپ کے لیے، کیا سورج، کیا چاند، کیا ستارے، کیا کہکشائیں، کیا یہ کائناتیں، کیا یہ وقت، کیا یہ عرش و کرسی، کیا یہ دنیا و مفیہا، کیا یہ دنیا و آخرت، کیا یہ قبر و حشر، سب کچھ ہر ایک کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی رحمت للعالمین کی صفت ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ محض انہوں نے دین کی تبلیغ و تعلیم ارشاد فرمائی، تو یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ تعلیم و تبلیغ تو تمام ہی سابقہ انبیاء علیہ السلام نے کی، اللہ کا توحید کا سبق دیا، احکامات بتائے کہ ماں باپ کی عزت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وغیرہ وغیرہ، یہ احکامات تو سب پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ہیں، تو پھر ان نبیوں کو تو اللہ نے رحمت للعالمین قرار نہیں دیا۔ اور یہ بھی بڑی پر لطف بات ہے کہ جس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا، وہ آیت سورۃ الانبیاء کا حصہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی اللہ نے سورۃ الانبیاء میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ارشاد فرما کے یہ ثابت کر دیا کہ محض تعلیم و تبلیغ یہ اس رحمت للعالمین کے خطاب کا اصل یعنی بنیاد نہیں ہے، تعلیم و تبلیغ تو پچھلے نبیوں نے بھی کی تھی، اور سورۃ الانبیاء میں یہ ارشاد عطا فرمایا جانا، یہ خطاب، یہ نعمت، یہ حاکم اعلیٰ ہونے کا شرف بخشا جانا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو کلمہ میں جو شد ہمیں لام پہ نظر آتی ہے، اور کلمہ میں جو شد ہمیں میم پہ نظر آتی ہے، قرآن پاک میں پہلے حروف مقطعات میں سے اس کی شان ہمیں اس جھلک کی صورت دکھائی دیتی ہے کہ الف لام میم، تو پہلے ہی حروف مقطعات میں شد جو ہے وہ میم پہ ہے، یعنی اللہ نے اپنی قوت و طاقتوں کی شدت، مکمل خیر کثیر، کل، ہر ایک نعمت کا کل، سب کا سب حضور کو عطا فرما دیا۔ یہ ہے حروف مقطعات، جو حمد ہوتے ہوئے بھی نعت ہے، اور نعت ہوتے ہوئے بھی حمد ہے، اور یہی توحید کی حقیقتوں میں سے وہ حقیقت ہے جو کلمہ طیبہ کے شد کی یہاں الف لام میم کی صورت میں عیاں ہے، اور بالیقین اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب توحید کی مزید حقیقتوں کو جاننے کے لیے اللہ کے فضل کی تلاش میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔